الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے، 133، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جسٹ ایز اے برکہ اور ریفرنس کے طور پہ۔ اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے استغفار کے حوالے سے رمضان کے مہینے میں اسپیشلی یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہے جو آپ کر لیں اپنے ذہنوں میں، کہ عام طور پہ بڑا مشہور ہے، اس حدیث کا ریفرنس ہر جگہ پہ دیا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اولہ رحمت، اس کا جو پہلا اشرہ ہے وہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرۃ، اور درمیانی اشرہ اس کا مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری اشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ تو یہ حدیث مشہور ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کی جو ہر شام ہے اور رمضان کا جو ہر دن ہے وہ رحمت ہے، وہ بخشش ہے، اور وہ آگ سے آزادی ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ رمضان کی ہر شام کو، رمضان کی ہر رات کو اللہ رب العالمین دوزخ سے آزادی کا اعلان فرماتے ہیں، اور اسپیسیفکلی یہ جو حدیث ہے تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ رمضان کا ہر دن اور ہر رات بخشش، رحمت اور آگ سے آزادی ہے، کسی ایک اشرے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کلیریفیکیشن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال جو استغفار ہے، رمضان استغفار کا مہینہ ہے، اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ یہ لفظ استغفار جو ہے نا، یہ غافرہ سے بنا ہے، غین فارا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے چھپا لینا کسی چیز کو، اور کوئی ایسی چیز پہن لینا اپنی باڈی پر یا اپنے چہرے پر جو میل کچیل سے یا موسم کی سختی سے، گرمی سردی سے، یا کسی ایسی چیز سے جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ کی باڈی اور چہرے کو جو چیز بچاتی ہے، تو اس کور کو جو ہے نا وہ مغفرہ، یہ جو جنگ کے زمانے میں جو سپاہی ہیں وہ اپنے چہرے پہ جو ڈال لیتے ہیں، اپنے سر پہ جو لوہے کی ٹوپی ڈال لیتے ہیں، اس کو بھی مغفرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پروٹیکشن ہے، وہ حفاظت ہے، ڈھال اس کو کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ استغفار بنا ہے۔ بائی دا وے، جو غفارہ اس چھوٹی جو ہے نا وہ رومال کو کہتے ہیں جو کوئی بندہ اپنے سر پہ باندھ لے تیل لگانے کے بعد، یا کوئی عورت اپنے سر پہ باندھ لے تاکہ اس کا جو دوپٹہ ہے اس کو تیل نہ لگے۔ وہ جو چھوٹا کپڑا ہوتا ہے نا، جو اپنے دوپٹے کی حفاظت کے لیے وہ سر پہ لگاتی ہے، تیل نہ لگے اس کو غفارہ کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پروٹیکشن کے ریفرنس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ استغفار کے اندر جب ہم آتے ہیں، اسی لفظ سے بنا استغفار، اس کا معنی ہوتا ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرنا، اور اللہ رب العالمین سے معافی کی درخواست کرنا کہ میرے گناہوں کو چھپا دیں۔ اپنے قول سے معافی مانگنا اور اپنے عمل سے معافی مانگنا، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ استغفار کے اندر صرف زبانی استغفار کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو صرف زبانی استغفار کرتا ہے وہ کذاب ہے، وہ چیٹر ہے، وہ تو دھوکے باز ہوتا ہے جو صرف زبانی استغفار کرتا ہے۔ استغفار کے لیے دونوں چیزیں شرط ہیں، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اللہ رب العالمین سے درخواست کرنا کہ میرے گناہوں کو چھپا دیں، اللہ مجھے معاف کر دیں، میرے گناہوں کو کور کر دیں۔ تو چھپا دیں، کس سے چھپا دیں؟ اب اللہ رب العالمین سے تو کوئی گناہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تو پھر استغفار کا کیا مطلب ہے؟ کس سے چھپا دیں؟ کہ میرے گناہوں کو دنیا سے چھپا دیں، میرے گناہوں کو کائنات سے چھپا دیں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی ہم اللہ سے کوئی چیز چھپا سکتے ہیں۔ تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میری عزت رکھ لے، میری عزت اللہ پاک رکھ لے، میرے جو اعمال ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہ آئیں، اللہ رب العالمین اس کو کور کر دیں، اللہ اس کو چھپا دیں، مجھے معافی دے دیں، اور جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اس کو ختم کر دیں تاکہ کسی کے سامنے نہ آئے۔ قیامت کے دن جب سب کائنات کے انسانوں کے سامنے ساری رپورٹ آئے گی اور ہر بندہ وہاں اس کو جانے گا،
تو اس دن بھی میرے اعمال کو چھپا دیں، اور جو ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں پسند کرتا کہ لوگوں کے سامنے آئیں، تو اللہ اس دن بھی میرا پردہ رکھیں، اور اس دنیا میں بھی میرا پردہ رکھیں۔ اللہ سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ ہو گیا اس کا پردہ رکھ لے۔ اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ آل عمران کی 133، اس کے اندر جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا نا، وہ وَسَارِعُوا، سارعو سورت سے نکلا ہے، تیزی سے دوڑنا، بھاگنا، سبقت لینے کی کوشش کرنا، مقابلہ کرنا، کمپٹیشن، سارعو کا معنی ہے۔ تو یہ کیسے مقابلہ کیا جائے؟ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوڑو، کوشش کرو، کمپٹیشن ہونا چاہیے اس کے اندر، مقابلہ ہونا چاہیے اس کے اندر۔ یہ باب مفاعلہ ہے جس سے سارعو بنا ہے، تو اس کے اندر کوئی مقابلے میں ہوتا ہے۔ اکیلا بندہ جو ہے نا، وہ باب مفاعلہ اس کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ مقاتلہ جس طرح کہتے ہیں، لڑائی کرنا، جنگ کرنا، تو مقاتلہ ہوتا نہیں ہے جب تک آپ کے مقابلے میں کوئی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مخاصمہ کا معنی ہوتا ہے کسی سے جھگڑا کرنا، اور مخاصمہ ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کوئی دوسرا مقابلے میں نہ ہو۔ تو باب مفاعلہ جو ہوتا ہے نا، اس میں کوئی دوسرا مد مقابل ہوتا ہے۔ وَسَارِعُوا کا لفظ جو ہے، یہ بھی باب مفاعلہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی کمپیٹیٹر ہوگا، تو آپ کے مقابلے میں کوئی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو کہ میں اس سے زیادہ بخشش حاصل کروں، اور میں اس سے زیادہ آگے نکل جاؤں بخشش حاصل کرنے میں۔ دنیا کی زندگی میں جو تم نے دوڑ لگا رکھی ہے اور جو تم مقابلے کر رہے ہو، یہ مقابلے کا میدان نہیں ہے۔ اصل مقابلے کا میدان یہ ہے کہ میں اللہ کی بخشش کو حاصل کرنے میں اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں۔ دنیا کا ہر بندہ میرا کمپیٹیٹر ہے اس مسئلے میں، اور میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کو زیادہ حاصل کروں، اللہ کی بخشش کو دوسروں سے زیادہ حاصل کروں، اللہ کی جنت کو دوسروں سے زیادہ حاصل کروں۔ تو اس میں مقابلہ پایا جاتا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن کرو، لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرو، اور یہ وہ چیز ہے جس کے اندر مقابلہ ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنے والوں کو اس میدان کے اندر مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا، مقابلہ کرو، دوڑو، تیزی سے آؤ اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ یہ مقابلہ اعمال کے ساتھ ہوگا، اعمال کے ساتھ، زبان کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ عمل کے ساتھ ہوگا۔ ویسے بھی جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، شیطان کے لیے کام کرتا ہے، اپنی دولت کو شیطان کے لیے لگاتا ہے، اپنی سکلز کو شیطان کے لیے لگاتا ہے، اپنے وقت کو شیطان کے لیے لگاتا ہے، اپنے جسم کو شیطان کے لیے لگا دیتا ہے، تو یہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب اس کی معافی وہ چاہتا ہے۔ تو کیا عجیب بات ہے یہ کہ جب شیطان کے لیے وہ کام کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، تو جسم بھی استعمال کر رہا تھا، دولت بھی استعمال کر رہا تھا، وقت بھی استعمال کر رہا تھا، لیکن جب وہ معافی مانگتا ہے تو صرف زبان سے معافی مانگتا ہے۔ تو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو۔ تو کمپنسیشن ایسے نہیں ہوتی کہ جب تم شیطان کے لیے کرو تو سارا کچھ استعمال کرو، اور جب تم معافی مانگو تو صرف زبان سے معافی مانگو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو صرف زبان سے استغفار کرتا ہے وہ کذاب ہے، وہ لائر ہے، وہ چیٹر ہے۔ تو استغفار کے اندر جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ رب العالمین سے معافی مانگے کہ جتنی میں نے اپنی دولت شیطان کے لیے استعمال کی تھی، اب وہ میں اللہ کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ اپنے جسم کو شیطان کے لیے استعمال کیا تھا، اب میں اللہ کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ اپنے وقت کو اب اللہ کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اپنی سکلز کو اب اللہ کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ زبان سے اقرار کرے اور پھر عمل کر کے اللہ رب العالمین کی بخشش حاصل کرنے کی طرف دوڑے۔ تو صرف گناہوں سے بچنا اسلام نہیں ہے، صرف گناہوں سے بچنا اسلام نہیں ہے، بلکہ نیکی کی طرف لپکنا بھی اسلام ہے۔ نیکی کی طرف لپکنا، دوڑنا، مقابلہ کرنا، یہ اصل میں اسلام ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لا یزال یتباعد، کوئی آدمی اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ پیچھے پیچھے رہتا ہے، سستی دکھاتا ہے، پیچھے پیچھے رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین حتی یؤخر فی الجنہ وان دخلها، یہاں تک کہ اللہ اس کو پھر جنت میں بھی پیچھے کر دیتے ہیں۔ داخل اگر ہو بھی جائے جنت میں، اللہ رب العالمین اس کو مؤخر کر دیتے ہیں اس کی عادت کے مطابق۔ تو نیکی کے کاموں میں پیچھے پیچھے رہنا یہ درست عادت نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
جس کو پیچھے پیچھے رہنے کی عادت بن جاتی ہے، پھر ہر کام میں پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور قیامت کے دن جنت میں اس کو داخلہ مل بھی جائے تب بھی دوسروں سے لیٹ ملے گا، اللہ پاک اس کو مؤخر کر دیں گے، پیچھے کر دیں گے۔ تو استغفار میں، معافی مانگنے میں، اللہ کی جنت اور بخشش کی طرف دوڑنے میں سستی دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ لپکیں گے، آگے دوڑیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں سے پہلے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، کہ شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو ورگلاتا رہوں گا، ان کو پساتا رہوں گا، اور تیری عبادت سے اور اطاعت سے اور رحمت سے دور کرتا رہوں گا۔ جب یہ بات شیطان نے کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِعِزَّتِي، مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے کہ جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے شیطان کی قسم کے جواب میں خود اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، وَبِعِزَّتِي، مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے کہ تم ان کو ورگلانے کی کوشش کرتے رہو، تو جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو احادیث کو، قرآن کو، جو استغفار کا ٹاپک ہے اس کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گناہگار کو بخشش کی تلاش نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بخشش کو گناہگاروں کی تلاش ہے، مغفرت کو گناہگاروں کی تلاش ہے۔ اب سب کچھ جمع کریں نا، اکٹھا کریں، تو بندہ جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی بخشش کا، جو اللہ رب العالمین کا جلال ہے، اس کی رحمت اور بخشش کا، اپنے بندے کے لیے جو دروازے کھلے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، تو ان سب کو دیکھ کر پڑھ کر ایسے لگتا ہے بندہ جھوم جاتا ہے اللہ کی بخشش اور رحمت کی وجہ سے۔ اب ذرا اندازہ فرمائیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ میرے بندوں کو اعلان کر کے بتائیے۔ بندوں نے پوچھا ہے، اب کسی جگہ پہ قرآن میں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ بندوں نے سوال کیا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم آپ کی بخشش کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم آپ کی بخشش کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن بغیر پوچھے، بغیر سوال کیے، بغیر مانگے اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، نبع عبادی، میرے بندوں کو متنبع کر دیں، میرے بندوں کو بتا دیں، میرے بندوں کو اعلان کر دیں۔ بندوں نے پوچھا بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کہتے ہیں اعلان کر دیں۔ کیا اعلان کر دیں؟ انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں ہوں۔ دیکھیں نا یہاں بھی انی انا دونوں لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ انی کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، انا کا معنی بھی وہی، میں ہی وہ ہوں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے میرے بندوں کو اعلان کر کے بتائیں کہ اگر کسی کو بخشش چاہیے اور کسی کو رحم چاہیے تو میں ہی ہوں وہ جو ان کو بخشنے والا ہوں، ان کو رحم دینے والا ہوں۔ تو آ جاؤ میری رحمت کے لیے اور میری بخشش کے لیے، میرے بندوں کو اعلان کر کے بتائیں۔ نہ بندوں نے پوچھا، نہ بندوں نے سوال کیا، لیکن اللہ اپنی طرف سے خود اپنے نبی سے کو حکم دے رہا ہے کہ رحمت کو بندوں کی تلاش ہے، بخشش کو بندوں کی تلاش ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو نیکی کے کاموں میں سبقت لیتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں، اور اس کو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور جس کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے لگے، بخشش میں مقابلہ کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے، تو فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے جس کو مل جائے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جس کو حاصل ہو جائے۔ یعنی بخشش کے لیے دل کا کھل جانا اور استغفار کے لیے دماغ کا کھل جانا، اور یہ نشانی ہوتی ہے استغفار کی، علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا استغفار اللہ نے قبول کر لیا، ایک اچھے کام کے بعد دوسرے اچھے کام کی توفیق ملتی ہے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا شوق ہوتا ہے۔ تو جب یہ شوق اور توفیق آپ کو ملنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی نیکی اور پچھلا آپ کا جو استغفار ہے اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لیا ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوا وہ سارا قصہ پڑھ کے، جب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وحشی بن حرب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو ان کے اسلام لانے کا قصہ جو ہے نا معالم السنن کے اندر، معالم السنن یہ کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر جو قصہ بیان ہوا ہے حضرت وحشی بن حرب کا، وہ بڑا عجیب ہے، سنیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے قتل کیے، میں نے زنا کیے، میں نے شرک کیا، چلیں قتل زنا تو شرک کیا ہے، سارے گناہ میں نے کیا ہے۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى عَثَامًا، جس نے یہ کام کیے ہوں گے يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ تو جس نے گناہ کیے ہوں گے قیامت کے دن تو اس کا عذاب ملٹیپلائی ہو جائے گا، اس کے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، وہ اس میں شامل نہیں ہے جس نے توبہ کر لی، جس نے اپنے ایمان کو پکا کیا اور جس نے پھر نیک اعمال کیے، اس کو معافی ہو جائے گی۔ تو حضرت واشی کہنے لگے یہ تو بہت مشکل شرط ہے اے اللہ کے نبی، یہ تو یہاں اللہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، سب سے پہلے الا من تاب، توبہ کرے، وآمن، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، وعمل عملا صالحا، پھر نیک کام بھی کرے۔ تو یہ تو شرطیں بہت مشکل ہیں، اگر میں ساری پوری نہ کر سکوں تو پھر کیا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم نے یہ نہیں پڑھا، اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کریں گے، جس کی موت شرک پر ہوگی وہ معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہیں گے لمن یشاء، جس کو اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو حضرت واشی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہیں گے معاف کریں گے، یہاں پھر ایک شرط لگ گئی ہے، اللہ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے، اور اگر اللہ نے مجھے نہ چاہا تو معاف کرنا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو یہاں بھی ابھی دل میں بات ٹھکی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ آیت پڑھ کے سنائی، تم نے یہ نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، دیکھیں نا جہاں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں چھوڑا، شرک کیا، زنا کیا، قتل کیے، کوئی گناہ نہیں چھوڑا، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں کو بھی اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی تم بندے میرے ہی ہو، پھر بھی تم میرے ہی بندے ہو۔ وہ مولانا اسلم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی نالائق اور غبی شاگرد کو لوگوں کے اندر کبھی کسی استاد نے یہ نہیں کہا کہ ماشاءاللہ یہ میرا شاگرد ہے، یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ کبھی کسی نالائق بچے کو کسی مہمان کے سامنے لوگ تعارف کرواتے ہوئے شرماتے ہیں، کسی غلط جو نوجوان ہو کسی غلط کام میں پڑا ہوا تو لوگوں کے سامنے لوگ تعارف کرواتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین قاتلوں کو، زانیوں کو، مشرکوں کو، ظلم کرنے والوں کو اللہ دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں قل یا عبادی، ان کو کہہ دو کہ تم میرے بندے ہی ہو، تم پھر بھی میرے بندے ہو۔ تو اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پھر آیت پڑھ کے سنائی حضرت واشی کو کہ اللہ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو تمہارے گناہ نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے تم آئے کیسے ہو، آنے کا ارادہ دیکھتا ہے، آنے کی نیت دیکھتا ہے، تمہارا پریویس ریکارڈ نہیں دیکھتا، پچھلی زندگی نہیں دیکھتا، وہ دیکھے گا ہی نہیں، تمہارے آنے کا جذبہ دیکھے گا، تمہاری آنے کی نیت دیکھے گا، تمہارے جو ہے نا آنکھوں میں آنسو دیکھے گا اور تمہارا ارادہ دیکھے گا، اس کے مطابق ڈیل کرے گا، تمہارا سابقہ ریکارڈ نہیں دیکھے گا۔ حضرت واشی نے کہا کہ اب میرا دل مطمئن ہو گیا ہے، یہ ہوئی نا بات، اب میرا دل مطمئن ہو گیا ہے، اور اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر حضرت واشی نے بیعت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ تو اللہ رب العالمین تو دیکھیں نا بخشش کے جیسے اعلان کیے جا رہے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ پچھلا ریکارڈ نہیں دیکھے گا، پچھلا وہ میں کئی دفعہ یہ بات سنا چکا ہوں کہ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کیا لائے ہو، تمہارے پلے ہے کیا، اللہ یہ دیکھے گا کہ کیسے لائے ہو، کس نیت سے آئے ہو، کس ارادے سے لائے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی جو ہے نا اپنے شیخ سے ملنے جایا کرتا تھا، تو کچھ نہ کچھ لے جاتا تھا، دیہات میں جو بھی بعض اوقات کوئی فروٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
بعض اوقات جو ہے نا وہ غلے ہوتے ہیں، کوئی گفٹ کوئی تحفہ جو لوگ گھروں میں بناتے ہیں وہ کوئی بنا کے لے جاتا تھا تو جا کے پیش کرتا تھا، ملاقات بھی کرتا تھا، کچھ سیکھتا بھی تھا۔ ایک دن شیخ سے ملاقات کا ارادہ کیا تو کچھ نہیں تھا پاس کہ ان کو پیش کرے، تو شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ پھر سوچا کہ کیسے جاؤں، ملاقات بھی کرنی ہے، تو پھر فیصلہ کیا کہ میں جنگل کے راستے جاؤں گا، لکڑیاں اکٹھی کر لوں گا، تو کچھ لکڑیاں لے جاؤں گا، خالی آ جانے سے بہتر ہے کہ سوکھی لکڑیاں چلے ان کے کسی کام آ جائیں گی۔ تو گزرتے ہوئے جنگل سے کچھ لکڑیاں اکٹھی کی اور جا کے شیخ سے ملا تو شرماتے شرماتے عرض کیا کہ حضرت آج میں کوئی چیز نہیں تھی جو میں گفٹ کے طور پہ پیش کرتا، خالی ہاتھ آتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس لیے میں نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کر لی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے کام آ جائے، جن کو قبول فرما لیں۔ تو شیخ فرمانے لگے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لے کے کیا آئے ہو، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس ارادے سے لے کے آئے ہو، کس نیت سے لے کے آئے ہو۔ یہاں تو اخلاص سے کیا جاتا ہے کہ اخلاص دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے۔ تو سملرلی پھر انہیں اپنے ملازم کو بلایا اور فرمایا کہ یہ لکڑیاں اندر رکھ دو اور چولہے میں استعمال نہ کرنا، یہ جس اخلاص کے ساتھ لایا ہے اور جس نیت کے ساتھ لایا ہے یہ بہت اعلیٰ اخلاص ہے اور بہت اعلیٰ نیت ہے۔ جب میری وفات ہو جائے نا تو میرے غسل کا پانی ان کے ساتھ گرم کرنا، اس اخلاص کے بدلے میں اللہ میری بخشش فرمائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا لے کے آئے ہو، لکڑیاں تمہاری سوکھی ہیں، تمہارے پلے کچھ نہیں ہے، یہ نہیں اللہ دیکھتے لے کے کیا آئے ہو، اللہ یہ دیکھتے کیسے آئے ہو، کس نیت کے ساتھ آئے ہو، کس ارادے کے ساتھ آئے ہو، کس جذبے کے ساتھ آئے ہو۔ اللہ رب العالمین تمہاری لکڑیاں نہیں دیکھتے کہ تمہارے پلے کچھ ہے یا نہیں ہے، وہ نہیں دیکھتے، اللہ ارادہ اور نیت دیکھتے ہیں۔ تو استغفار کا مطلب یہ ہے اللہ آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، میرے سارے کام آپ کے سامنے ہیں، میری ہر چیز آپ کے سامنے ہے، میں اللہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ پردہ ڈال دیں، ان کو معاف کر دیں، ان کو چھپا دیں۔ اللہ رب العالمین آنے کا جذبہ دیکھتا ہے، آنے کا ارادہ دیکھتا ہے، کیا لائے ہو وہ دیکھتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، دیکھیں اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ایک بندہ جو آپ کو ہرٹ کرتا ہے، آپ کی انسلٹ کرتا ہے، آپ کو ہیوملیٹ کرتا ہے، he hurts you, he hurts you, he hurts you again and again، پھر وہ آپ کو آ کے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے معافی دے دیں، آپ اس کو معافی دے دیتے ہیں، but he hurts you again، پھر آپ سے آ کے معافی مانگتا ہے، he hurts you again، he disrespects you again، humiliates you again، پھر آپ سے آ کے معافی مانگتا ہے، اور بار بار ایسا کرتا ہے، آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، تو آپ کی ہمت جواب دے جاتی ہے، آپ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، آپ دروازہ نہیں کھولتے، آپ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، آپ معاف بھی کر دیں اس کو، آپ معاف بھی کر دیں ایسے انسان کو، لیکن وہ دل سے نہیں نکلتا، دل سے نہیں نکلتا، ایسی نفرت ہو جاتی ہے ایسے بندے سے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ لگائیں، اللہ قرآن کے اندر اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، آپ معاف تو کر سکتے ہیں لیکن محبت نہیں کر سکتے، ایسے آدمی سے محبت نہیں کر سکتے۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے آتے ہیں اور آ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ایسا بندہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، پھر نافرمانی کرے، پھر نافرمانی کرے، وہ شرک کرے، وہ کفر کرے، وہ زنا کرے، وہ قتل کرے، اور بار بار ایسے گناہوں سے سرزد ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنا دروازہ اس کے لیے بند نہیں کرتے۔ آپ معاف بھی کر دیں تو محبت نہیں کر سکتے اس سے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ سے بخشش مانگتا ہے۔ یہ سیزن ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، سیزن ہے، لیکن زبانی نہیں، صرف زبانی نہیں۔ زبانی استغفار کرنے والا میں نے عرض کیا چیٹر ہوتا ہے، وہ دھوکے باز ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو چینج کرنے کی توفیق مانگیں، بندہ توبہ کر لیتا ہے بعض بات، لیکن چینج کرنے کی توفیق مانگیں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی توبہ پہ قائم رہوں، میں اپنے استغفار پہ قائم رہوں، مجھے اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ آخر میں آپ سے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا ایک ان کے زمانے میں ہونے والا ایک سٹوری جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔
امام ابن قدامہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب التوابین، اس کے اندر انہوں نے یہ سٹوری جو ہے نا وہ لکھی ہے، توابین کتاب کے اندر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوکوں سے مرنے لگے تھے، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ دعا فرمائیں، اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائیں، بارشیں فرما دیں، آسانیاں پیدا فرما دیں، جیسے آج ہم لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں، اللہ سے آسانیاں مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہم پہ رحم فرمائیں، بارشیں نازل فرمائیں، یہ جانور بھوکے مار رہے ہیں، بچے بھوکے مار رہے ہیں، انسان جو ہے نا وہ ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور پھر فرمایا سب اکٹھے ہو جاؤ، ہم میدان میں جائیں گے، ہم اجتماعی توبہ کریں گے اللہ کے سامنے۔ تو 70,000 لوگوں کے ساتھ، جانوروں کو ساتھ لے کر وہ میدان میں جمع ہوئے استغفار کرنے کے لیے۔ تو سب گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے تھے، اللہ سے استغفار کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہے، آپ کے مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے مقابلہ کر رہا ہے، پچھلے جو ہے نا وہ 70 سالوں سے اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ جو بارزنی منذ 70 سنتاً منذ 40 سنتاً، ایک روایت میں ہے کہ منذ 40 سنتاً، کہ 40 سال سے وہ میرے ساتھ مبارزت کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، میرا مقابلہ کر رہا ہے، مجھے چیلنج کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے 40 سال سے۔ تو اس کی وجہ سے میں نے بارشیں روکی ہوئی ہیں، تو اعلان کرو، اس کو کہو کہ یہاں سے نکل جائے، تمہارے مجمع کو چھوڑ کے چلا جائے تو میں بارشیں نازل کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ وہ آدمی کون ہے، کہاں ہے، میری 70,000 کے مجمع میں آواز کیسے پہنچے گی؟ تو فرمایا کہ آپ کا کام اعلان کرنا ہے، اس تک پہنچا دوں گا، میں پہنچانا میرا کام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ارے وہ آدمی جو 40 سال سے 70 سال سے اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے، یہاں سے نکل جاؤ، وَبِكَ مَنَعَ اللَّهُ، تیری وجہ سے اللہ رب العالمین نے سب کچھ روکا ہوا ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ اب اس تک جب آواز پہنچی تو اس نے چادر سے اپنا منہ چھپا لیا اور اپنے دل میں کہا اللہ آج نکلوں گا تو پوری قوم کے سامنے میرے پلے کچھ نہیں رہے گا، پوری قوم کے سامنے میری بےزتی ہو جائے گی، اللہ میں تو زمین میں دنس جاؤں گا زندہ ہی، میرے پلے کچھ نہیں بچے گا، آج اللہ میری عزت رکھ لو، میں توبہ کرتا ہوں، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آج میری عزت رکھ لو، آج میرا پردہ رکھ لو۔ تو اللہ رب العالمین نے بارش نازل فرما دی، بارش آ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کوئی اٹھا نہیں ہے، کوئی نکلا نہیں ہے، تو آپ نے بارش بھیج دی۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے روکا تھا آج اسی کی وجہ سے بھیج دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ جب وہ میرا مقابلہ کر رہا تھا، جب وہ دشمن بنا ہوا تھا، تو میں نے اس وقت اس کا پردہ رکھا، اب تو دوستی ہوگی اس کے ساتھ، اب تو صلح ہو گئی ہے، اب تو وہ واپس آ گیا ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے، تو اب اس کا پردہ کیسے کھول دوں؟ تو اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ انتظار کرتے ہیں، اللہ کی رحمت انتظار کر رہی ہوتی ہے، بخشش کو گناہ گاروں کی تلاش ہوتی ہے، رحمت کو گناہ گاروں کی تلاش ہوتی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ تو صحیح حدیث کے مطابق تو ہر روز ذالک فی کل لیلۃ، ہر روز شام کے وقت اللہ رب العالمین افطاری کے وقت جب دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ آگ سے بخشش کے، آگ سے آزادی کے اعلان کرتے ہیں۔ کل لیلۃ، ہر شام کو ایسا ہوتا ہے کہ آگ سے بخشش کی، آگ سے آزادی کے اعلان ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں، بندوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو یہ تو معافی مانگنے کا موسم ہے، تو معافی اللہ سے مانگنی ہے اور پھر اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ اس معافی پہ اللہ پاک اسٹینڈ فاسٹنس عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اس پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف زبانی نہیں عملی طور پہ اللہ ہمارے استغفار کو قبول فرمائے، ہمارے مسائل کو حل فرمائے، یہ جو مشکلیں پڑی ہیں اللہ ان کو آسان فرمائے، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری توبہ کو، استغفار کو قبول کر کے پوری دنیا کے انسانوں سے اس آزمائش کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔